बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मौजूदा वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को नैब रेफरेंस से बरी कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एहसन इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद बरियत का ये बड़ा फ़ैसला सादिर किया। दौरान समाअत नाज़रीन, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर से 12 बुनियादी सवालात पूछे, लेकिन नैब का तफ्तीशी ऑफिसर चीफ साहब के पूछे गए उन सवालों का जवाब देने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस ने कौन से सवालात नैब के तफ्तीशी से पूछे थे और इमरान खान के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद में क्या तैयारियां की जा रही हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की क्या हिकमत अमली है, इन दोनों ख़बरों की डिटेल अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में 6 अहम ख़बरों की तफसीलात जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि जो FIA की जानिब से साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को जो तलबी का नोटिस दिया गया था, इस मामले पर साबिक़ वज़ीर ख़जाना और FIA के दरमियान फड्डा बन गया है। ख़बर नाज़रीन ये थी कल की कि जो ऑडियो लीक हुई थी शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा के साथ और पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी के साथ, इस ऑडियो लीक पर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज शौकत तरीन को 10 बजे बुलाया गया था। और आज की डेवलपमेंट ये हुई कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो FIA के ऑफ़िस में पेश नहीं हुए। और उसके बाद फिर ये ख़बर सामने आई कि शौकत तरीन के पेश ना होने पे FIA ने एक और नोटिस जो है वो शौकत तरीन को जारी कर दिया है, जिसमें शौकत तरीन साहब से FIA ने ये कहा है कि वो कल यानी 22 सितंबर को FIA के साइबर क्राइम विंग के सामने पेश होकर इस मामले पे अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। ये नाज़रीन, जब ख़बर सामने आई तो शौकत तरीन साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो FIA के साथ रब्ता करके उन्हें कहा है कि आप मुझे नोटिस भेजें, आपके नोटिस पर मैं FIA में पेश होऊंगा, साइबर क्राइम विंग के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराऊंगा। और मज़ीद वज़ीर ख़जाना साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ये भी कहना था कि मैंने कोई चोरी नहीं की कि FIA मुझे बुलाए और मैं उसके सामने पेश ना हूँ। तो ये बज़ाहिर जो है लगता है कि नैब कह रहा है कि हमने नोटिस भिजवाया है, लेकिन शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि मुझे नैब का कोई नोटिस जो है वो मौसूल नहीं हुआ। जैसे कोई नोटिस मौसूल होगा, शौकत तरीन साहब ने कहा है कि मैं FIA की टीम के सामने पेश हो जाऊँगा। दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि अमेरिका के दौरे पे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उन्होंने ख़िताब करना है, लेकिन इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। और कारनामा नाज़रीन ये है, बल्कि ये कारनामा बताने से पहले जो गुज़िश्ता रोज़ का कारनामा आपको बताया था, ये ग़ालिबन उससे भी बढ़ के एक और कारनामा है। कल का कारनामा वो ये था कि NHA की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कराया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं, जो सेनेट के अरकान हैं, ये तमाम के तमाम कंगले हैं, कंगाल हैं। ये जिस भी टोल प्लाजे से गुज़रें जो NHA की हदूद में आता हो, दायरा अख्तियार में आता हो, वहाँ इन अरकान असम्बली से और सेनेटर से जो है वो टोल टैक्स जो है वो ना लिया जाए। अब नाज़रीन, नया कारनामा शहबाज शरीफ साहब का ये सामने आया है कि 2 रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, जिसमें एक सरदार शाहजहां यूसुफ साहब हैं जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, और दूसरे नुमान लंगड़ियाल साहब हैं जो कि तहरीक इंसाफ के मुनरफ रुकन हैं, जो अभी ज़िमनी इलेक्शन में जो 17 जुलाई को हुए थे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से हार गए थे। इन दोनों सियासी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुआवन ख़ुसूसी बना दिया है। अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये 20 तारीख़ का नोटिफिकेशन है, आज 21 तारीख़ है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों सियासी शख्सियात को मुआवन ख़ुसूसी बनाने के जो अहकामात हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क से जारी किए हैं। और मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है कि 72 रुकनी शहबाज शरीफ साहब की काबीना हो चुकी है। इस 72 रुकनी काबीना में 27 मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, जिसमें 22 ऐसे मुआवन ख़ुसूसी हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई कलमदान नहीं मालूम कि उन्हें किस शोबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुआवन ख़ुसूसी लगाया है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो कौम जो माशी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, कौम जो है वो सैलाब के बदतरीन मसाइल में फंसी हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने वफाकी काबीना की जो तादाद है वो दिन ब दिन जो है उसमें इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं।
اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کو اسی طریقے سے صادق اور امین قرار دیا ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کی ایک درخواست مسلم نواز کے رہنما حنیف عباسی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، لیکن اس درخواست کو سپریم کورٹ نے جب کالعدم قرار دیا تو یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دے دیا ہے، کیونکہ آرٹیکل 62(1) پہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن مانگی گئی تھی، لیکن خان صاحب کے خلاف وہ کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ آج ناظرین سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے 2 رہنما اپنا خسرو بختار صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں ہاشم جوان بخت صاحب، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل 62(1) کے تحت نااہلی کا ایک کیس تھا جو ان کے مخالف امیدوار احسن عابد کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور جو درخواست گزار تھے خسرو بختیار کے مخالف امیدوار 2018 کے الیکشن میں، اس کی اچھی خاصی جو ہے آج کمرہ عدالت میں سرزنش کی گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے درخواست گزار سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں لیکن آپ سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اوپر چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے سامنے جن کے سامنے آپ آرگو کر رہے ہیں وہ 3 اسٹوجز ہیں اور ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تو اس طرح سے تو آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ تو جس پر احسن عابد نے عدالت سے معذرت بھی کی اور پھر عدالت سے کہا کہ خسرو بختار اور ان کے بھائی جو اثاثے ہیں وہ چھپائے گئے ہیں، 100 بلین سے زیادہ ان کے اثاثے ہیں، لیکن کاغذوں میں صرف چند کروڑ کے اثاثے دونوں بھائیوں نے ظاہر کیے ہیں۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا، پرٹیکولر سوال تھا کہ آپ کے پاس شواہد کیا ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کے جو اثاثے ہیں وہ کاغذوں میں کروڑوں کے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر کوئی شواہد ہیں کہ ان کے اثاثے اربوں روپے میں ہیں اور اثاثے چھپائے گئے ہیں تو آپ وہ دستاویزات دکھا دیں۔ اور پھر جسٹس عائشہ ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جس ڈاکومنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، جس پہ انحصار کر رہے ہیں، وہ تو نیب میں درج کرائی گئی ایک کمپلینٹ ہے جس پہ ابھی نیب نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، انکوائری کرنی ہے۔ اس شکایت کے اوپر ہم کیسے ان دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ عدالت نے آبزرویشن دیتے ہوئے، ریمارکس دیتے ہوئے آپشن دیا درخواست گزار کو کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ یہ درخواست واپس بھی لے سکتے ہیں، کسی اور فورم سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن درخواست گزار نے کہا کہ نہیں، میں درخواست واپس نہیں لوں گا۔ تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ درخواست واپس نہیں لینا چاہتے تو آپ نے کوئی ڈاکومنٹس نہیں دکھایا تو اس درخواست کو جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے۔ اگلی خبر ناظرین جو ہے وہ یہ ہے کہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہونے جاری ہے اور سپریم کورٹ کے 8 ستمبر کے حکم کے مطابق کل عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہونا ہے۔ اب یہ فرد جرم عائد ہوگی یا نہیں ہوگی، حکمت عملی کیا ہوگی، اس حوالے سے ہم آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ کل کی اپنا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی حکمت عملی کیا ہوگی، لیکن کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ میں لیگل ٹیم کے کسی رکن کے ساتھ بات کر کے نئی کچھ اپڈیٹ لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ لیکن البتہ کل کے اس کیس کی سماعت کے حوالے سے جو ایک اعلامیہ جاری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، سرکولر جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 2:30 بجے ہوگی اور عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 ممبران کو عدالت میں اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے اسی سرکولر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور اٹارنی جنرل کے آفس کے بھی 15 لوگ جو ہے وہ عدالتی کارروائی میں داخل ہو سکیں گے۔ 3 معاونین خصوصی، 15 کورٹ رپورٹر، اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے 5 وکلاء کو جو ہے وہ پاسز جاری کیے جائیں گے تاکہ وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی کارروائی کو سن سکیں، اسے وٹنس کر سکیں۔ اب اگلی جو ناظرین خبر ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور شہباز گل کے خلاف ایک نئی قانونی جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے گرفتار ہونے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا، جو الزام انہوں نے لگایا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے بھارتی کمپنیوں سے 140 ملین کی رقم جو ہے وہ وصول کی ہے۔ اس الزام کے اوپر ناظرین اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے شہباز گل صاحب کو ایک حد تک عزت کا نوٹس بھجوایا جس میں یہ کہا گیا کہ 7 روز کے اندر شہباز گل اپنے اس بیان پہ معافی مانگے، بصورت دیگر ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اچھا لگتا ہے کہ صرف یہ شاہد خاقان عباسی نے نوٹس نہیں بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ جو رانا مشہور صاحب ہیں، نون لیگ کے پنجاب کے رہنما ہیں، رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے بھی شہباز گل کو ایک حد تک عزت کا نوٹس بھیجا ہے، 14 دنوں میں شہباز گل صاحب جواب دیں، اگر جواب نہیں آیا تو پھر جو قانون کہے گا قانون کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر جو ناظرین خبر ہے، جو کل لاہور میں ایک تنازع کھڑا ہوا وفاق اور پنجاب کے درمیان کہ جو مریم اورنگزیب پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں جاوید لطیف پہ جو مقدمہ درج کیا گیا
سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کی طرف سے۔ اس کے بعد ایکشن وفاق سے یہ ہوا کہ سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد بھی خبر یہ سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے سی سی پی لاہور سے یہ کہا گیا کہ جب تک آپ کو پنجاب حکومت نہ کہے آپ اپنی ذمہ داریاں سی سی پی لاہور کے طور پہ جاری رکھیں، آپ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ کے مرکز میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو کل تک تو ناظرین معاملہ یہیں تک تھا، لیکن آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پنجاب حکومت نہیں کہے گی چارج جو ہے وہ سی سی پی لاہور کا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وفاق کی جانب سے 7 روز کا الٹیمیٹم سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کو دے دیا گیا ہے کہ 7 روز کے اندر اگر انہوں نے اس عہدے کا چارج نہ چھوڑا، اپنی ذمہ داریوں کو وہ ریلنکوش کر کے انہوں نے رپورٹ نہ کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، تو 7 روز کے بعد انہیں ان کے عہدے سے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا۔ تو مجبوراً انہیں جب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارا وی لاگ ہے، اور اگلے وی لاگ میں جو احسن اقبال کے بریت سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کا احوال، اور عمران خان صاحب کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد میں کیا تیاریاں شروع کی گئی ہیں، اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کوشش یہ بھی کریں گے کہ خان صاحب کا جو کل توہین عدالت کیس کا مقدمہ لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے خان صاحب کی لیگل ٹیم سے کچھ نئی اپڈیٹس لے کے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکیں۔ لیکن فی الحال اجازت چاہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔